کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. جی ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں اربعین کی خصوصی ٹرانسمیشن کربلا المقدسہ سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گفتگو پروگرام میں بریک پر جانے سے پہلے ہو رہی تھی اربعین کی قبلہ جو واک ہے، جس کو عربی میں مشی کہا جاتا ہے، جو کہ مختلف راستوں سے ایک عوامی سمندر ہے. پچھلے سال ہم نے نجف سے کربلا واک میں حصہ لیا، تو میں سمجھا کہ شاید صرف یہ اسی راستے سے مشی ہوتی ہے. اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ بغداد سے دیالی سے اتنے ہی لوگ، یعنی لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں سے آ رہے ہیں، اور پھر معلوم ہوا کہ اور مختلف راستوں سے بھی کربلا میں داخل ہوتے ہیں، اسی طرح پیدل چلتے ہیں. تو قبلہ یہ پیدل چلنے کا، چونکہ ایک یوں تو ایک سامنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ بھوک کی تکلیف کو، پیاس کی تکلیف کو، تھکن کو محسوس کرے کہ امام حسین علیہ السلام پہ کیا گزری عاشورہ. ایک اس کا پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ میں جتنے قدم امام حسین کی طرف اٹھاؤں مجھے خدا اس کا اجر دے. تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے عرفاء، بڑے بڑے ہمارے علماء اس کی تائید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ اس طرح سے پیدل امام حسین السلام کے لیے کئی ایام چل کے وہاں پہنچیں. تو اس کی اور کیا وجوہات سمجھ میں آتی ہیں کوئی روایات کی روشنی میں کہ اس طرح سے؟ روایات کے ناطے سے تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی احادیث ہیں کہ جو زیارت سید الشہداء کے لیے ایک قدم اٹھائے گا، اس ہر قدم پر اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ایسا حج اور عمرہ جو مقبولہ ہو، مقبول ہو. ہاں مقبول ہو، اور ایسا حج اور عمرہ کہ جو نبیوں کے ساتھ کیا ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ مومنین اور مومنات، بوڑھے بچے، یہ یعنی اس ایک تو ثواب کی خاطر، اور دوسرے اظہار محبت ہے، یہ بے شک اظہار مودت ہے یہ. اور امام حسین علیہ السلام سے محبت اور ان کے مشن سے محبت کی ایک نشانی ہے کہ لوگ یعنی پیدل چل کے اس سفر پر آتے ہیں. کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر مجھے ایک چیز اور چیز سمجھ میں آئی کہ ہم جیسے روایات میں پڑھتے ہیں کہ جب امام زمانہ ارواحنا الفدا ظہور فرمائیں گے تو اس کے اندر لوگوں کو تام وغیرہ کی فکر میں نہیں الجھنا ہے، لے کے ساتھ نہیں چلنا ہے، ممنوع ہے. بعض حدیث میں اگر میں کہیں پر بھی غلط کہوں تو آپ مجھے اطمینان ہے کہ آپ اس کو کریکٹ کر دیں گے. اس کو جب میں دیکھتا ہوں مشی کے اندر تو امام زمان علیہ السلام کے انقلاب کی کچھ شکلوں سے اس میں جھلک نظر آتی ہے. شیعوں کا باہمی اتحاد، پیار و محبت، اسلام کا درخشاں چہرہ لوگوں کے سامنے پریزنٹ ہوتا ہے. اگر اس کو ہم سیاسی طور سے دیکھیں کہ پوری دنیا میں ہم تو چلیں مولا کی محبت میں پیدل چل رہے ہیں، بات سمجھ آتی ہے، ہماری فیلنگز الگ ہیں. مگر جو ایک غیر شیعہ یا غیر مسلم لے لیں، وہ اس کو دیکھ رہا ہے کروڑوں لوگ پیدل چل رہے ہیں، جدھر سے گزرتے ہیں وہاں کے سب اہل خانہ ان کی خدمت کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اس کو سیاسی جو اس کا امپیکٹ جا رہا ہے، ایک اسلام کا درخشاں چہرہ نظر آ رہا ہے، یہ اس کا ایک مختلف جو پہلو ہے. میں چاہوں گا اس پہ بات ہو. قبلہ جی، یہ ابھی میں ایک کلپ پڑھ رہا تھا، اس میں جرمنی کا ایک مندوب، اس نے یہ پچھلے سال یہ منظر آ کے دیکھے، تو اس نے پوچھا کہ یہ کس قسم کا یہ جذبہ ہے کہ لوگ دیوانہ وار جو ہے مختلف جگہوں سے جو ہے پیدل جا رہے ہیں. تو وہاں ایک عالم نے ان کو جواب دیا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا جب قید ہو کر یزید کے دربار میں گئی ہیں، اور یزید نے جس ظلم اور جس حقارت کی نظر سے اور جس مظلومانہ ان مظلوموں کے ساتھ جو سلوک کیا، اس میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا کہ اے یزید،
تو خوش ہو رہا ہے کہ آج نبی زادیوں کو، آج رسول کی نواسیوں کو تو قید کر کے یہاں لے آیا، لیکن اے یزید میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں فواللہ لا تمحو ذکرنا، اللہ، اے یزید تو ہمارے ذکر کو کبھی فراموش نہیں کر سکے گا۔ تو یہ دیکھیے اس بی بی کا یہ کہنا کہ اس وقت یعنی کوئی اس بی بی کا ساتھ دینے والا نہیں تھا، کوئی امام سجاد علیہ السلام کا ساتھ دینے والا نہیں تھا، لیکن بی بی کا یہ ایک جملہ کہ خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو کبھی روک نہیں سکے گا۔ تو آج یہ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں یہ جو لوگ آ رہے ہیں، یہ اس بی بی کے اس جملے کو، اور وہ بی بی نے یعنی یہ وہ بی بی کہ جس نے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی گود میں پرورش پائی، وہ بی بی کہ جو علی مرتضیٰ علیہ السلام کی شیر دل خاتون، شیر دل بیٹی تھی، انہوں نے کتنی دور رس نگاہوں سے اس جملے کو کہا ہوگا۔ اللہ، بے شک بے شک۔ تو آج یہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ حالانکہ سب سے بڑا کہتے ہیں کہ لوگوں کی نظروں میں تو حج سب سے بڑا ایک مسلمانوں کا یعنی اجتماع ہے، لیکن حج پہ زیادہ سے زیادہ 3 ملین، زیادہ سے زیادہ 4 ملین لوگ آتے ہیں، لیکن یہاں اربعین حسینی پر اور عاشور پر جو ہے 29 ملین، 30 ملین، اس دفعہ کی خبر ہے کہ تقریباً 40 ملین لوگ آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جمع ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو تمام چیزیں ہیں، اس سے دشمن میں کھلبلی بھی ہے۔ اگر ہم ایک طرف یہ دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ اس کے ثمرات، یعنی اور ایک انتظامی ایک خدائی، اگر ہم اس کو ایک دوسرے پہلو سے دیکھیں، ایک آپ دیکھیں کہ کس طرح سے خدا نے بنو امیہ سے بدلہ لیا ہے، یعنی ایک الہی فکر اس میں کیا تھی کہ ایک شراب کے نشے میں ایک مست چور، ایک ظالم حاکم رسول زادیوں کو دربار میں قید کر کے بلاتا ہے، آل نبی کی اہانت کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے شرفاء کو قتل کرتا ہے، جو پوری دنیا میں ان سے بڑھ کے کوئی شریف نہیں، تو وہ سمجھتا ہے کہ اس نے خدا کے نور کو بجھا دیا۔ مگر آج ان کو اگر اٹھایا جائے اور ان کو دکھایا جائے کہ تم، یعنی جس زمانے میں ظلم ہو رہے تھے اور لوگ مختلف علاقوں میں ہجرت کر رہے تھے، اب تو انفارمیشن کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، پتہ چل جاتا ہے کون کہاں ہے، کتنے مومنین کہاں ہیں، کتنے سادات کہاں ہیں، کتنی بستیاں اپنی ہیں۔ تو آج اگر دیکھا جائے تو خدا نے کیسا بندوبست کیا ہے، جتنا ظلم کرتے رہے اتنے لوگ پوری دنیا میں پھیلتے رہے۔ کون سا گوشہ دنیا کا ایسا ہے جہاں پر امام حسین علیہ السلام کی اذا نہیں ہو رہی؟ جی یہ دیکھیے، یعنی کوئی بھی جو امام حسین علیہ السلام نے جو تحریک شروع کی، مدینے سے آپ نکلے، وہ پورا آپ کا خطبہ موجود ہے کہ میں مدینے سے کیوں مہاجرت کر رہا ہوں، میں مدینے سے کیوں نکل رہا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اپنے بابا کی سنت کو میں زندہ رکھوں، یعنی اس سنت رسول کو اور اس سنت علوی کو زندہ رکھنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے یہ سفر کیا، اور وہ وحدانیت کو بچانے کے لیے، کلمۃ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور ولایت کی کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے یہ سفر اختیار کیا۔ اور یہ وہ ایک نور الہی تھا کہ جو نور الہی کو جو بجھانا چاہتا ہے وہ بجھا نہیں سکے گا۔ دن بدن اس نور کی شعائیں دنیا میں، آج کل چونکہ میڈیا ہے، پہلے جب ظاہر آتے تھے تو ان کی خبریں ریڈیو سے نشر ہوتی تھیں، لیکن اب تو چشم دید واقعات اور یہ کلپس جو ہیں اور یہ جو میڈیا ہے اس ترقی کے دور میں، یعنی وہ پوری مشی اور پورے یعنی لاکھوں کا مجمع دکھا رہا ہے۔ ابھی میں نے ایک کلپ دیکھا کہ جس میں تقریباً 100,000 گاڑیاں جو ہے مہران بارڈر پہ یعنی ایئر ویو کے ذریعے دکھائیں۔ میں نے بھی وہ دیکھا کہ وہ لوگ اس کو وہاں پارک کر کے اور بارڈر کراس کر کے آ گئے۔ قبلہ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو کہ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، اعداد و شمار پھر بھی صحیح حتمی نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ویزے وغیرہ کے اعتبار سے کاؤنٹ کر لیے ہیں، جو اندر سے لوکل عراقی آ رہا ہے، ظاہرین تو وہ بھی ہیں سارے۔ جی
وہ تمام چیزیں ہیں. اور یہ میں اس میں ایک چیز اور بھی دیکھتا ہوں کہ جب یہاں پر اسی میدان میں جہاں اس وقت ہم لوگ بیٹھے ہوئے اس پروگرام کو کر رہے ہیں، مولا کی بارگاہ میں کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے ان جملوں کو، ہماری اس کاوش کو، اس محبت کو قبول کرے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہیں پہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے ہماری تعلیمات کے لیے امام زین العابدین علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو اس طرح سے، جس طرح سے میری ماں نے پالا، جو ان کا اسٹیٹس تھا امام خدا کی حجت کو، ہم یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس لیے یہ امام تھے کہ یہ میں اپنے ماں باپ کی محنت کو اس طرح چھوڑ کے جا رہی ہوں. تو اس پر امام زین العابدین علیہ السلام نے جو فرمایا کہ نہیں، ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا سے یہ جگہ مرجع خلائق ہوگی اور پوری دنیا سے لوگوں کا رخ ادھر ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے ابھی مہران بارڈر کا ذکر کیا کہ ہزارہ گاڑیاں پار کر کے لوگ آئے ہیں، باپیادہ ساتھ چل رہے ہیں، گاڑیوں سے آ رہے ہیں، ہوائی راستوں سے آ رہے ہیں، مختلف طریقوں سے. تو یہ کس طرح سے اس کی عملی تصویر اس وقت میڈیا کے ذریعے سے سامنے آ رہی ہے. اور پھر شہزادی سے مولا فرماتے ہیں کہ جس طرح اس کو ظالم بادشاہ جتنا دبائیں گے، صدام کا دور آپ کے سامنے، جتنی اس کو مٹانے کی کوشش کریں گے، بنو امیہ، بنی عباس، پھر آج کل کے چھوٹے موٹے لائن جو اپنے کو نہ جانے کیا سمجھتے ہیں، خدا اس کو اتنی ہی قوت کے ساتھ ابھارے گا. یہ تو بالکل سامنے کی باتیں ہیں. بے شک یہ یعنی چونکہ یہ کربلا وہ جگہ ہے، اور بالاخص یعنی اس وقت جہاں سے آپ یہ نشریات ریلے کر رہے ہیں، یہ وہی میدان جنگ کا حصہ تھا کہ جہاں یہ حق و باطل کی جنگ ہوئی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ صدام نے یعنی موقف پر پابندی لگائی اور ماتم پر پابندی لگائی، اور اس کربلا میں کوئی موقف نہیں ہوتا تھا. نجف سے لے کے کربلا تک کوئی موقف نہیں ہوتا تھا، کوئی انجمن نہیں ہوتی تھی. لیکن وہ ظالم ختم ہو گیا، اور یہ جنہوں نے حق کا ساتھ دیا تھا آج اسی مقام پر، کہ جس مقام پر 72 لاشیں پڑے ہوئے تھے، یعنی کوئی ان کو یعنی دفنانے والا نہیں تھا، اسی مقام پر اب یعنی یہ وہی مقام ہے جہاں جنگ ہوئی ہے. بالکل اسی مقام پر جو ہے کروڑوں آدمی آ کر اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں. یعنی یہ مجمع تھمنے میں نہیں آ رہا. میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ میں کہیں سیدھا چلنے کو بھی راستہ مل جائے وہ بھی ممکن نہیں ہے. اس طرح سے زائرین کا ہجوم ہے، پیچھے سے داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں کربلا میں. امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ہمارے جد کی قبر اقدس جنت کی نہروں کے ایک نہر کے کنارے پر ہے. تو جب زائر اس حرم امام حسین علیہ السلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے. اور جب زائر اندر داخل ہوتا ہے تو اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ میں اس وقت جنت میں. اور جوانان جنت کے سردار امام حسین علیہ السلام. ہم یہاں میں اکثر زائرین کو یہ تلقین کرتا ہوں کہ جب آپ اندر جاتے ہیں تو آپ صرف اس زری اقدس کی یا اس قبر حسین کی کہ جو ہمارے ہاتھوں سے یہ زری بنی ہے، یعنی عقیدت مندوں نے یعنی یہ سونا اور چاندی اس پر لگایا ہے، تو فقط اس کی آپ زیارت نہیں کرتے، بلکہ خود امام حسین علیہ السلام جب آپ زیارت نامہ پڑھتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں مولا آپ میرا کلام سن رہے ہیں، میرا سلام سن رہے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ میرے سلام کا آپ جواب بھی دے رہے ہیں. تو یہ جو شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہے. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اور پھر جو سید الشہداء ہو بل احیاء عند ربہم یرزقون، یعنی آپ جو ہے ان کو زندہ سمجھتے ہیں. تو ہم صرف زری کی زیارت نہیں کرتے، ہم قبر اقدس کی زیارت نہیں کرتے، بلکہ ہم روحانی طور پر امام حسین علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں اور وہ ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. اور زیارت میں ہے کہ مولا آپ نے چونکہ مدعو کیا ہے، آپ نے بلایا ہے، تو ہم آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں. اور ہمارے دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تحت قبہ سید الشہداء جو دعا مانگی جائے وہ مستجاب ہوتی ہے. اور یہاں یہ وہ جگہ ہے کہ جس جگہ دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. بہت ہی عمدہ قبلہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی رہی، اور دل تو نہیں چاہ رہا
کہ پروگرام کو اختتام تک لے کے جایا جائے، مگر یہ کہ اب ہمارے پاس وقت جو ہے وہ بالکل محدود ہو گیا، اور انشاءاللہ یہ 40 کی جو خصوصی ٹرانسمیشن ہے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو دوبارہ جو ہے مدعو کیا جائے اور آپ کے علم سے فیضیاب ہوا جائے۔ یہ اس وقت یہ آپ آوازیں سن رہے ہیں یا حسین کی، لبیک یا حسین کی، یہ سب زائرین جتنے بھی اہل بیت کے ماننے والے ہیں وہ امام صاحب العصر والزمان علیہ الصلوۃ والسلام کو پرسہ دے رہے ہیں۔ وہ امام حسین کے خون کے وارث ہیں، اور من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، جو بھی مظلومیت کی حالت میں قتل کر دیا جائے گا خداوند عالم نے اس کے ولی کو اس کا سلطان بنایا ہے، اس کا وارث بنایا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ وارث، ان کے وارث کا جب ظہور ہوگا تو یہ تمام یہ پوری فورسز، یہ پورے مومنین ان کی فوج میں داخل ہوں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ مجھے خوشی ہوئی کہ ہدایت کا ٹرانسمیشن یہاں بالکل حرم کے سامنے سے ہو رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ خداوند عالم آپ کو کامیابی عنایت فرمائے اور یہ ہدایت کا چراغ دنیا میں اسی طرح روشن رہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ سن رہے ہیں قبلہ جناب سید محمد سبزواری صاحب کو۔ ہم نے بھی کوشش کی کہ ان تمام چونکہ ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھایا جائے، اور کربلا کے جو فیوچر پروجیکٹس ہیں، جو سیاسی صورتحال ہے، جو زائرین کا جوش و خروش ہے، جو 40 کی کا جو اس کا جو روایات کی روشنی میں ہے، جو ایک سیاسی اعتبار سے تمام حوالے سے ہم نے کوشش کی کہ اس کا جائزہ لیں، مگر وقت جو کہ محدود ہوتا ہے، ایک کوشش کی کہ اس میں سے چیزوں کو نکالا جائے اور اپنے نوجوانوں کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ بہرحال یہ ٹرانسمیشن چلتی رہے گی 40 کی خصوصی، اور ہم نے قبلہ سے وعدہ بھی کیا ہے کہ قبلہ نے ہم سے وعدہ بھی کیا ہے کہ ابھی وہ مزید ہمیں جو ہے وہ 40 کی خصوصی ٹرانسمیشن میں وقت دیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی اپنے مومنین کی خدمت میں کہتا چلوں کہ جو بھی ہمارے پروگرامز ہو رہے ہیں، لائیو جو ٹرانسمیشنز ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ ہمارے یہاں ریسیپشن پہ فون کر کے، جو مومن ہمیں یہاں فون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر بہت ویک انٹرنیٹ بھی ہے، سگنل بہت ویک ہے، تو فون ہم اٹینڈ نہیں کر پا رہے ہیں، مومنین کی کالز آتی ہیں اور وہ ڈراپ ہو جاتی ہیں، تو آپ اپنا صرف نام لکھوا سکتے ہیں۔ آپ اپنی حاجات لکھوانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، صرف اپنا نام لکھوا سکتے ہیں، نیت آپ کریں سید الشہداء کی خدمت میں۔ سب یہاں پر اس ٹرانسمیشن میں لائیو جو اس چیز کے متمنی ہیں ان کا نام سامنے جو ہے وہ لیا جائے گا۔ یوں تو اپنے گھر سے بھی کہیں سے بھی کوئی نیت کرے تو وہ نام سید الشہداء کے سامنے ان کے سب علم میں ہے کہ کس کی کیا حاجت ہے، مگر جو بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ نام لیا جائے تو وہ ہم ان کی خدمت کے لیے حاضر ہیں ہر وقت۔ وہ اپنا نام کسی بھی لائیو شو کے اندر، صبح کے مارننگ شو میں، صبح ہدایت کے اندر، یا ریسیپشن پہ ہمارے MCR میں کہیں پر بھی لکھوا دیں، ہم ان کے نام ذریعے امام حسین علیہ السلام کے سامنے جو ہے وہ آپ کی امانات آپ کے سامنے آن کیمرہ جو ہے وہ ذکر کر دیں گے ساری۔ آپ کے ناظرین کے لیے وہ چونکہ دیکھ رہے ہیں آپ کا پروگرام، تو ہم ان سب ناظرین کی نیابت میں امام حسین علیہ السلام کو سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصار الحسین وعلی جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، علی الخصوص بالفضل العباس ابن امیر المؤمنین وقاسم ابن الحسن ومسلم ابن عقیل وحان ابن عروہ وحبیب ابن مظاہر وحر الشہید الریاحی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ناظرین، مجھے اور قبلہ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ السلام علیکم